الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو سورۃ الفجر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان کا ترجمہ یوں ہے: اے نفس مطمئن، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے جو کلپ میں گفتگو کی وہ نفس مطمئنہ کا تعارف وغیرہ کرایا گیا۔ آئیے اب نفس مطمئنہ کی جو صفات ہیں، یعنی جس شخص کا نفس مطمئنہ ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ شخص نفس مطمئنہ کا مالک ہے، اس پہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ تو اس کی صفات میں عفو درگزر ہے، کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسے معاف کر دیتا ہے اگر اس کی غلطی ہے، اپنی بھی غلطی ہے تو اس کو کچھ ادا کر دیتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، پولیس کو نہیں بلائے گا۔ بخشش و عطا ہے، لوگوں کو کام کرتا ہے، ان کو کچھ چیزیں، مال دولت جتنا بھی ہوتا ہے اس کو بخشتا ہے، عطا کر دیتا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، مال سے، علم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل اس کا بہت ہوتا ہے، اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اسی پہ توکل ہے، ہر حال میں اسی پہ فتوکل علی اللہ کی جیتی جاگتی تصویر ہوتا ہے۔ حلم و بردباری اس کی صفت ہوتی ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، شکر اور رضا کا طالب بھی ہوتا ہے اور شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ انہ کان عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا نا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، انہ کان عبدا شکورا، ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ خاص طور پر یہ جو عبادت ہے، شکر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل رضا ہے، یہ خاص طور پر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی شخص کا نفس غالب ہوتا ہے یا جس کا وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے نفس مارا کا ذکر کیا تھا 40 دن لا الہ الا اللہ، پھر نفس لوامہ کا ذکر کیا تھا یا اللہ 40 دن، پھر نفس ملہمہ کا ذکر کیا تھا یا ہوا انت ہو۔ تو اس طرح وہ جو بھی ذکر کر رہا ہے وہی نفس جو ہے شکل بنا کر، شکل بدل کر، متشکل ہو کر خواب میں آتا ہے۔ پھر خواب اس کو مختلف قسم کے آتے ہیں، اس کی مثالی صورتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، ہر شخص کی الگ ہوتی ہیں۔ جیسے خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاتا ہے، کسی نبی کی زیارت ہوتی ہے، کعبہ کی زیارت ہوتی ہے خواب میں، مسجد نبوی شریف کی ہوتی ہے، یا دوسری مساجد کی ہوتی ہیں جو اس کے محلے میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، مشہور ہیں یا نہیں ہیں۔ مساجد اس کو البتہ خواب میں آتی ہیں، مدینہ طیبہ یا بیت المقدس، یا اللہ اسے آزاد فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، فلسطینیوں کو، ان کی زیارت ہوتی ہے۔ بادشاہ وقت کی زیارت ہوتی ہے، قاضی کی، عالم کی، مشائخ بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے، کسی جامع مسجد، مدرسہ، صالح لوگوں کی زیارت ہوتی ہے۔ تو اس طرح
یعنی مقامات مقدسہ اس کو خواب میں نظر آتے ہیں، وہ وہاں کبھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر چونکہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، اس کو جیسے آج کل جنگ ہے تو اس کے تیر کمان نظر آتی ہے، تیر کمان تلوار ٹینکس جو بھی مروجہ رواج ہیں، خنجر بندوق کوئی بھی چیز، پھر چونکہ پڑھنے کا وہ شوقین ہوتا ہے، کتابیں قرآن مجید دینی کتابیں نظر آتی ہیں، تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں خواب میں اس کو نظر آتی ہیں، اور وہ بندہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا، کیونکہ اس کو معلوم ہے نفس مطمئن ہے، ڈرونے خواب نہیں آتے، مطمئن خواب آتے ہیں۔ ایک بات عزیزان گرامی قدر ذہن نشین رہے کہ بعض اوقات ان اشیاء کے جو خواب ہیں وہ اور اتفاقیہ بھی آ جاتے ہیں، ان کی تعبیرات پھر حسب حال ہوتی ہیں، اس کی لائف سٹائل کے مطابق ہوتی ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص نفس مطمئنہ کا حامل ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی عام زندگی تو گناہ گاروں کی زندگی ہے، کیونکہ خواب کے ساتھ ساتھ صفات نفس کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے۔ بنیادی چیز جو ہے صفات نفس ہیں، اگر یہ صفات جو بھی بات کی ہیں خواب میں آتی ہیں موجود ہیں تو ایسے خواب کی دلالت نفس مطمئنہ پر ہوگی، ورنہ ہر خواب کی الگ الگ تعبیر ہوگی اور رجوع کیا جائے گا۔ ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے، بعض اوقات عام گناہ گار لوگوں کو بھی کسی خاص وقت حال عمل یا کیفیت کے باعث انبیاء اور رسولوں، صلحاء، صحابہ، اہل بیت میں سے کسی کی زیارت ہو جاتی ہے، اور دیگر مقامات مقدسہ کی بھی زیارت ہو جاتی ہے، اور بعض دیگر جو ہیں ایسے بھی ہیں سچے خواب بھی آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو کوشش نہیں کر رہا۔ نفس مطمئنہ تو وہ بھی ہے، یعنی کسب سے ہے، آپ کی کوشش سے ہے، نفلی عبادات سے ہے، ذکر الہی سے ہے، قرآن مجید کو سمجھنا اس پر عمل کرنے سے ہے، احادیث کو سمجھنا اس پر عمل سے ہے، اپنی زندگی کو عمل کے چکی میں ڈالنے سے ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کے نفس پر کبھی کبھی خاص وقت آ جاتا ہے یا کسی خاص سبب سے عارضی طور پر ایسی تجلی وارد ہو جاتی ہے جو اس کو بعض کا راہ ہدایت پر لے آتی ہے، جو نفس مطمئنہ کی کیفیات کے ساتھ جزوی طور پر اور عارضی مماثلت پیدا کرتی ہیں۔ مثلا اس شخص نے کوئی خاص صدقہ خیرات کیا ہے، کوئی ایسا عمل کیا ہے، حج عمرہ کیا ہے، لیلۃ القدر کو جاگا ہے، شب برات وغیرہ، یا کسی ایسی روحانی محافل میں بیٹھا ہے، گناہ سے توبہ کی ہے، کسی کے ظلم کو روکا ہے، کسی مظلوم کی خدمت کی ہے، اس کو ظلم سے نجات دی ہے، کسی مقروض کو کی قرض سے خلاصی کی ہے، والدین کا خدمت گزار ہے، انہیں خوش کیا ہے، یا کسی بزرگ یا ولی کی زیارت کی ہے، پھر کبھی تلاوت عبادت کی کثرت کی ہے، تو ایسے وجہ سے بھی ایسے خواب آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ الغرض ایسا کوئی نیک کام شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر صادر ہو جاتا ہے جس کا نور اس کے نفس اور قلب و باطن پر وارد ہوتا ہے، اس سے عارضی طور پر اس کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، چنانچہ نفس مطمئنہ کی ملکوتی کیفیات کے ساتھ اسے عارضی طور پر جزوی طور پر کچھ مناسبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کا مشاہدہ نیک خواب کی صورت میں وہ کر لیتا ہے، کچھ تو پھر ادھر ہی لگ جاتے ہیں تو بس، کچھ پھر واپس لوٹ جاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا خوابوں کے ذریعے جو ہے یہ گائیڈ ہوتا ہے۔ آئیے اب یہ میں نے بہت سارے، چونکہ ہم عرصے سے چل رہے ہیں، مقصد تو ذکر کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ آئیے آپ جو خواب آتے ہیں اگلے کلپ میں اس کی مثالی صورتیں ہیں، تعبیرات ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی پھر تعبیر کیا ہوگی، ایسے خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی اور اس میں ذکر کیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اگلے کلپ میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔